أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا فلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، مختلف انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات چل رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور کیسی کیسی قومیں مختلف بیماریوں میں، مختلف نافرمانیوں میں شریک تھیں. انہیں میں سے ایک قوم عاد ہے. قوم عاد بھی بت پرستی کا شکار ایک قوم تھی اور اللہ تعالی کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتی تھی. اس قوم عاد کے پاس اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر بھیجا اور اس قوم عاد کا جو جرم تھا وہ جرم قوم عاد کا بت پرستی، شرک، کفر، اللہ تعالی کی صفات میں اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا، یہ ان کا جرم تھا. حضرت اس قوم عاد کی طرف اللہ رب العزت نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کام ہے اس کے مطابق ان کو ایمان کی دعوت دی، ایمان کی طرف بلایا اور ان کو جو ان کے شک تھا، جو شبہ تھا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. یہی کام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوتا ہے کہ لوگوں کے شکوک کو ختم کیا جائے، لوگوں کے شبہات کو ختم کیا جائے اور ان کو ایمان کی دعوت دی جائے، ایمان پر ان کو پکا کیا جائے. یہاں سے یہی فرمایا کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. بھائی سے مراد یہ ہے کہ انہی کی قوم کے ایک فرد تھے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف کسی کو بھیجتے ہیں، نازل فرماتے ہیں، تو اس کو انہی کی قوم کا کوئی نہ کوئی آدمی ہوتا ہے جس کو نازل فرماتے ہیں.
تاکہ وہ ان کی زبان کو اچھی طرح سمجھتا ہو، ان کے رسم و رواج کو اچھی طرح جانتا ہو، اور ان کے لب و لہجے کو، ان کے انداز گفتگو سے وہ واقف ہو۔ تو فرمایا کہ قوم عاد کی طرف اللہ رب العزت نے ان کے بھائی، انہی میں سے ایک، ان کے قوم کے فرد، انہی کے بھائی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ قالا، فرمایا ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ پہلی دعوت جو دی اللہ رب العزت کی طرف سے مبعوث ہونے کے بعد ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم تم لوگ عبادت کرو اللہ کی۔ اے میری قوم تم لوگ اللہ کی کیا کرو؟ عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے۔ قادر مطلق ذات وہ اللہ رب العزت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب کچھ دینے والی ہے، وہی پیدا کرنے والی ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں۔ غیب کا علم اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں۔ جیسا بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کی چیزیں جانتے تھے۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم صرف اس حد تک کا تھا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے بذریعہ وحی کچھ غیب کی چیزیں بتلا دی تھی۔ جیسے آپ نے پیشن گوئیاں فرمائی قرب قیامت کی کہ قرب قیامت میں یہ ہونے والا ہے، آپ نے مختلف واقعات کی پیشن گوئیاں فرمائی کہ یہ ہونے والے ہیں واقعات۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کی چیز نہیں تھی، غیب کا علم نہیں تھا۔ تو صرف غیب کا علم اس حد تک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس حد تک اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا۔ اور جو غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ علم کسی انسان کے پاس نہیں، کسی نبی کے پاس نہیں، وہ صفت اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ وہ کسی کی صفت نہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا ویسا علم ہے جیسا اللہ کے پاس ہے تو وہ شرک کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، وہ شرک کا مرتکب ہے۔ ایسا علم اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں خود ہی فرمایا کہ کوئی درخت سے پتا بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے کہ وہ پتا گرنے والا ہے۔ کسی انسان کی روح نکلتی ہے، کچھ بھی ذرہ اپنی جگہ سے چھوڑتا ہے، اللہ کے علم میں ہوتا ہے تو وہ جگہ چھوڑنے والا ہے۔ یقیناً یہ صفت کسی انسان کی نہیں، کسی نبی کی نہیں، یہ صفت صرف اللہ رب ذوالجلال کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس سے واقف ہے کہ غیب کا علم کس کے پاس ہے اور کس کے پاس نہیں ہے۔ اسی کو فرمایا کہ وَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ اسی سے یہ بات، اس مسئلہ ثابت ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم کسی کے پاس نہیں، کسی نبی کے پاس نہیں۔ ہاں کچھ پیشن گوئیاں، کچھ علم اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے خود بتلا دیا کہ میرے پاس وحی آئی اللہ کی طرف سے اور اس وحی کے ذریعے سے میں یہ باتیں بتلا رہا ہوں۔ تو علم غیب یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، نہ کوئی انسان اس علم کو جانتا ہے، نہ علم کسی کے پاس ہے اور نہ یہ علم کسی کے پاس ہو سکتا ہے، نہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے اور نہ کوئی دعویٰ کرے تو اس کے اوپر یقین کرنا چاہیے۔ اسی سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دیکھو آج بہت سارے لوگ جو یہ کام کرتے ہیں نجومی کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ہماری قسمت کا حال بتاؤ کہ کیا ہے۔ پامسٹ کے پاس جاتے ہیں جو ہاتھ دیکھتے ہیں، ہاتھ دیکھ کر اپنے حالات بتلاتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ دیکھ کر بتلاؤ کہ کیا ہے ہمارا ہونے والا ہے کیا نہیں۔ تو یاد رکھیے یہ سب چیزیں ایک تخمینے اور اندازے ہیں، علم ضرور ہے لیکن کوئی علم 100% غیب کا اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ جو کوئی یہ سمجھ کر جاتا ہے کہ وہ ہمیں غیب کی باتیں بتلا دے گا
غیب کی چیزیں بتلا دے گا اور اس کے اوپر کوئی انسان یقین کر لے تو شرک کا مرتکب ہو رہا ہے. ہاں کوئی کسی نجومی کے پاس چلا گیا, کسی ہاتھ دیکھنے والے کے پاس چلا گیا, دل میں اس کا یہ یقین ہے, یہ ایمان ہے کہ جو یہ باتیں بتلا رہا ہے یہ اندازے ہیں, تخمینے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا, تو ٹھیک ہے, لیکن یقین کریں کہ واقعی اس کو یہ کچھ آتا ہے, یہ غلط. اسی لیے بعض حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں پہ معجزات ظاہر ہوتے ہیں, معجزات اللہ کے نبی کے ہاتھ پر آتے ہیں. اور معجزات کیوں آتے ہیں اللہ کے نبی کے ہاتھ پر؟ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ دکھلاتے ہیں اپنے نبی کے برحق ہونے پر کہ نبی جو ہے وہ نبی برحق ہے. اتنے معجزے سے اللہ تعالیٰ کیا کیا کام لیتے ہیں, عقل انسان کی کام نہیں کرتی کہ کیا کس سے کیا مقصد تھا, کیا ہوا. اب مثال ایک چھوٹی سی دیتا ہوں آپ کو. شق قمر کا واقعہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے اشارہ فرمایا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. بیت اللہ شریف کے سامنے جبل کے اوپر, جبل سلا کے اوپر واقع پیش آیا, جبل ابی قبیس کے اوپر. اور پھر آپ نے اشارہ فرمایا تو چاند مل گیا آپس میں. ایک معجزہ تھا, ہو گیا, لوگوں نے دیکھا. جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی اس کو ایمان مل گیا, جس کو ایمان کی توفیق نہیں ملی اس سے اس کو ایمان نہیں مل سکا. لیکن جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ چاند کی بنیاد پر اس زمانے میں ایک علمی نجوم بڑا صحیح ہوا کرتا تھا. صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں علم نجوم میں نجومی لوگ بیان کیا کرتے تھے وہ اکثر و بیشتر صحیح نکل آتی تھی. تو لوگوں کے عقیدے غلط ہو رہے تھے. لوگوں کے عقیدے یہ ہو رہے تھے کہ انسان سب کچھ کرنے والے ہیں, سارا علم انسان کے پاس, کرنے والی ذات انسان, بنانے والی ذات انسان, دینے والی ذات انسان کی, نہ دینے والی ذات انسان کی. اور وہ نجوم کی بنیاد, حساب کتاب کی بنیاد چاند ہوا کرتا تھا, چاند سے ہی نجوم چلتا تھا. جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو دراڑ آ گئی چاند کے اندر, ایک دراڑ آئی ہے چاند میں. اس کی تصویریں بھی ابھی شائع ہوئی ہے کہ وہ دراڑ چاند کے اندر دکھائی گئی ہے کہ کس طریقے سے وہ دراڑ آئی ہے. وہ ایک واقعہ ہوا, لیکن اس سے جو بڑا فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ وقتی طور پر جو معجزہ تھا وہ تو ظاہر ہوا, لیکن وہ جو ذائقہ بنانے والے تھے نجوم, علم نجوم کا, چاند کی بنیاد پر اس چاند کے اندر جو دراڑ ایک رہ گئی ملنے کے بعد بھی اس کی وجہ سے ان کے ذائقے جو ہیں وہ اوپر نیچے ہو گئے. جو علم نجوم کے جو ذائقے بنایا کرتے تھے وہ اوپر نیچے ہو گئے. اب جب وہ اوپر نیچے ہوئے تو حساب کتاب ان کے غلط ہوئے. جب حساب کتاب غلط ہوئے تو اب جو وہ نجومی جو کوئی بھی پیشن گوئیاں کرتے وہ پوری نہ ہوتی. تو یہ بہت بڑا فائدہ تھا کہ لوگوں کا ایک عقیدہ خراب ہو رہا تھا, اور لوگوں کا عقیدہ صحیح کرنے کے لیے جہاں اللہ تعالی نے معجزے سے, اور اللہ رب العزت کے بے شمار خالق کائنات کے فائدے تھے, ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ لوگوں کو یہ علم ہوا اس کا. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے نبیوں کے اوپر جو معجزات بھیجتے ہیں, ان کے ذریعے جو پیغام بھیجتے ہیں اپنی مخلوق کے پاس, در حقیقت وہ پیغام رہتی دنیا تک کے لیے ہوتا. تو اسی کو فرمایا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم تم لوگ عبادت کرو اللہ کی, ما لکم من الہ غیرہ, نہیں ہے تمہارے لیے کوئی خدا سوائے اس کے, ان انتم الا مفترون, تم لوگ نہیں ہو مگر یہ کہ اپنی طرف سے باتیں گھڑنے والے, اور تم لوگ جو ہو اپنی طرف سے باتیں گھڑتے ہو. یا قومی, یہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں, یا قومی اے میری قوم, لا اسألکم علیہ اجرا, میں نہیں سوال کرتا تم سے اپنی اس دعوت اور تبلیغ کے اوپر کسی اجرت کا, کسی پیسے کا, کسی مال و دولت کا. ان اجری الا علی الذی فطرنی, میری اجرت, میرا
میرا محنتانہ وہ اسی ذات کے اوپر ہے جس ذات نے مجھ کو پیدا کیا. یعنی مجھ کو تو کام کا میرا معاوضہ تو دینے والا در حقیقت وہ اللہ کی ذات ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی ذات نہیں. مجھ کو تو وہی سب کچھ دینے والا ہے. افلا تعقلون, کیا تم لوگوں کو عقل نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھو میں جو دعوت اور تبلیغ کر رہا ہوں, میں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں. میرے اس پیغام پہنچانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں تم سے کوئی معاوضہ طلب کروں, میں تم سے کوئی پیسے مانگوں, میں تم سے کوئی مال و دولت لے لوں, بلکہ میرا مقصد در حقیقت یہ ہے کہ میں تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دوں. اس پیغام پہنچانے کی اجرت تو در حقیقت میرا اجر جو بھی بنتا ہے وہ اللہ رب العزت مجھ کو آخرت میں عطا فرمائیں گے. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اور اے میری قوم, یہ حکم دیا حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے, اور اپنی قوم کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے میری قوم تم لوگ استغفار کرو اپنے رب سے. استغفروا ربکم, تم اپنے رب سے مغفرت مانگو اس شرک کے اوپر جو شرک تم لوگ کرتے ہو, اللہ تعالی کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہو. ثم توبوا الیہ, پھر اس کی طرف تم توبہ کرو, اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو, اس سے توبہ کو مانگو. یرسل السماء علیکم مدرارا, تو نتیجہ یہ ہوگا, فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے اوپر اللہ تعالی آسمان سے اپنی رحمت کی بارشیں برسائے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا, تم پر لگاتار اللہ تعالی آسمان سے اپنی رحمت کی بارشیں برسائے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, اور تمہاری اندر اپنی وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, اور تمہارے اندر اللہ تعالی اضافہ فرمائیں گے تمہاری قوت کے اندر ایک کو دوسرے کے ذریعے سے. ایک آدمی دوسرے آدمی کے لیے قوت بازو بنے گا, ایک فرد دوسرے فرد کے لیے کیا بنے گا؟ طاقت کا باعث بنے گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ, اور تم لوگ جو ہو مجرم ہو کر مت لوٹنا اللہ کی بارگاہ میں. مطلب یہ کہ استغفار کرتے رہو تو یہ فائدہ ہوگا. دو باتیں بیان فرمائی اس کے اندر. ایک تو فائدہ یہ بیان فرمایا کہ دیکھو جو قومیں اللہ تعالی سے ڈرتی ہیں, استغفار کرتی ہیں, اپنے گناہوں پر توبہ کرتی ہیں, اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت ان کے اوپر برستی رہتی ہے. چنانچہ استغفار کے بے شمار فائدوں میں سے یہ فائدہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. جتنا انسان استغفار کرتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. جتنے گناہ معاف ہوتے ہیں اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں انسان کے اوپر نازل ہوتی رہتی ہیں. چنانچہ جو لوگ استغفار کی کثرت کرتے ہیں اتنے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے وہ مستحق ہوتے ہیں, اتنے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان کے اوپر نازل ہوتی ہیں. ہم جو زبان سے کہتے ہیں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, کہنے کو تو ایک ہم نے جملہ پڑھ دیا. یا ہم یوں کہتے ہیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ ایک مرتبہ کا استغفار بے شمار اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو انسان پر متوجہ کرتا ہے. کتنے ہی گناہ انسان کی استغفار سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. بعض اوقات انسان کی آنکھیں گناہ کر رہی ہوتی ہیں, بعض اوقات انسان کے ہاتھ گناہ کر رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات انسان کی زبان گناہ کر رہی ہوتی ہے, بعض اوقات انسان کے کان گناہ کر رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات انسان کا دل گناہ کر رہا ہوتا ہے, بعض اوقات انسان کے خیالات گناہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بے شمار گناہ جو بے خیالی میں ہوتے ہیں سرزد ہو جاتے ہیں, علم بھی نہیں ہوتا, توجہ بھی نہیں ہوتی کہ گناہ ہو گئے. اس استغفار کی بدولت اللہ رب العزت ان گناہوں کو معاف فرما دے. جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ہاتھ منہ دھوتا ہے تو منہ کے گناہ دھل گئے, ہاتھ دھوئے تو ہاتھ کے گناہ دھل گئے, اور پیر دھوئے تو پیر کے گناہ دھل گئے. یہ وہ اعضاء ہیں جو انسان کے کسی بھی کام کرنے کے اندر سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں. اب استغفار کر رہے ہیں, نیک اعمال کر رہے ہیں, اس سے انسان کے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں, گناہوں کی بھی مغفرت ہو رہی ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس استغفار کی بدولت بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اپنے فضل سے.
جو لوگ استغفار کی اسی لیے علماء کرام نے لکھا کہ استغفار کی ایک تسبیح صبح کو اور ایک تسبیح شام کو بہت اہتمام کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ استغفار اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس انسان کے اوپر متوجہ ہوتی ہیں جو انسان کے استغفار کی پابندی کرتا ہے اور استغفار کرتا رہتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ تم استغفار کرو، تم میرے سے توبہ مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس سے گناہ ہوا ہی نہیں۔ البتہ 3 شرائط ہیں توبہ کی، کہ کوئی انسان اگر توبہ کی ان 3 شرطوں کو پورا کر لے تو پھر اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتے ہیں، یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان جو توبہ کر رہا ہے وہ توبہ کرے، استغفار کرے اپنے گناہوں سے دل کی شرمندگی کے ساتھ، دل اس کا شرمسار ہو، شرمندہ ہو اپنے ان اعمال پر، ان گناہوں پر جو گناہ اس سے ہوئے، اور باقی زبان سے نہ رٹ رہا ہو بلکہ اس کے دل میں ہوئی یہ بات کہ ہاں یہ میرے سے بڑا گناہ ہوا ہے، دل شرمندہ ہو۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے گناہ کو وہ آئندہ سے نہ کرنے کا عزم کر رہا ہو، تو میں اس بات کا عزم کرتا ہوں کہ میرے سے یہ گناہ آئندہ نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ گناہ تو ہوتے رہتے، انسان مرتے دم تک کوئی نہ کوئی چیز، انسان فرشتہ تو ہے نہیں، یہ تو نبیوں کی شان ہوتی تھی کہ وہ نبی جو ہے اللہ کے نبی وہ گناہوں سے معصوم ہوتے تھے، لیکن انسان تو گناہوں سے معصوم نہیں، لہذا آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ شاید میرے سے یہ گناہ دوبارہ ہو جائے، تو اس کے بارے میں لکھا ہے علماء اکرام نے کہ آدمی جب توبہ مانگ رہا ہے اس وقت اپنا ارادہ پکا کر لے کہ یہ میں ارادہ کر رہا ہوں کہ اب واقعی نہیں کروں گا، آگے ہوگا دیکھا جائے گا، توبہ مانگ لوں گا، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، لیکن ابھی تو توبہ مانگے، ہو سکتا ہے کہ اگلے مرتبہ گناہ کرنے سے پہلے اس کی موت واقع ہو جائے، تو توبہ کر کے تو جائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو اس لیے یہ نہ سوچو کہ یہ گناہ تو میرے سے بعد میں ہوگا، بھئی ہم تو ابھی توبہ مانگنے کے مکلف ہیں، بعد کا ہمیں کیا پتا ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا دوبارہ مانگ لیں گے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ اس طریقے سے اگر ایک گناہ انسان سے دن میں 70 مرتبہ ہو اور وہ 70 مرتبہ توبہ کرے، 70 مرتبہ اس سے وہ گناہ ہو جائے، پھر 71ویں مرتبہ کرے گا، پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے اس کو۔ آدمی کیوں یہ سوچتا ہے کہ میرے سے گناہ ہو گیا؟ بھائی آدمی توبہ کرے، انسان توبہ کا مکلف ہے، اس سے زیادہ کا بھی انسان مکلف نہیں، کیوں جان چراتا ہے؟ بلکہ یہ لکھا کہ آدمی جس زمین کے اوپر توبہ گناہ کرتا ہے اسی زمین پہ استغفار پڑھ لے، تاکہ جب وہ زمین کبھی گواہی یہ دے گی کہ یا اللہ اس سرزمین، اس زمین کے اوپر اس نے یہ گناہ کیا تھا، وہیں یہ گواہی بھی آئے گی کہ یا اللہ آپ اس پہ استغفار بھی کر کے گیا تھا۔ اور استغفار کی جو لوگ کثرت کرتے ہیں ان کو اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ متوجہ فرما دیتے ہیں، اس کو چھوڑنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ انسان میں ایک مرتبہ یہ فکر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرما دے، ہم میں ہر شخص میں پیدا فرما دے کہ اپنے گناہوں کی طرف نظر ہو جائے، ہمیں اپنے گناہوں کی فکر پڑ جائے کہ ہم کن کن بڑے کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوئے ہیں، اور ان پر استغفار کرنے کی عادت پڑ جائے، ان پر توبہ کرنے کی عادت پڑ جائے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ان گناہوں سے پاک فرما دیتے ہیں انسان۔ سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی تباہی کا راستہ جو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ انسان غفلت کا شکار ہو جائے۔ غفلت کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کا احساس مٹ جائے کہ یہ گناہ کیے چلے جا رہے ہیں، اس کا احساس ہی مٹ گیا۔ آپ سمجھانے بیٹھو تو وہ آپ کے اوپر الزامات عائد کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ صاحب فلانا بھی کر رہا ہے، فلانا بھی کر رہا ہے، فلانا بھی کر رہا ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ فلانا کرے، ساری دنیا کرے، لیکن گناہ کسی کے کرنے سے معاف تو نہیں ہوتا، یا گناہ کی اہمیت کسی کے کرنے سے کم نہیں ہو جاتی۔ گناہ تو 100 کیا 1 کروڑ انسان گناہ کر رہے ہیں تو گناہ ہی رہتا۔
تو وہ تو اس کا جرم، اس کا گناہ کوئی ہلکا تو نہیں ہوتا. تو بھائی پھر انسان یہ کیوں سوچے کہ میں فلانا کر رہا ہے تو چلو میں بھی کر لوں، فلانے نے کر لیا تو چلو میرے لیے بھی اجازت ہو گئی. ہر انسان کو اپنی قبر میں اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، ہر انسان کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اپنے اعمال ہر انسان کو بھگتنے ہیں. لکم دینکم ولی دین، قرآن کریم میں اسی کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ بھائی تم ایسا کرتے ہو، ہم ایسا کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں. فرمایا کہ تم ٹھیک ہے، تم اپنے دین پر قائم رہو، ہم اپنے دین پر قائم رہتے ہیں. ہمیں اپنے قبر میں حساب کتاب دینا ہے، تم کو اپنی قبر میں حساب کتاب دینا ہے. تو اصل چیز جو ہے وہ چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر اپنی فکر پیدا ہو جائے، غفلت ختم ہو انسان کے اندر ان گناہوں کی جن گناہوں کا انسان کا نفس عادی ہو چکا ہے. دیکھو ہر انسان کسی نہ کسی گناہ کا عادی ہوتا ہے، معصوم کوئی نہیں ہے، کوئی معصوم نہیں. معصوم صرف کس کی ذات؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کی ذات معصوم نہیں. گناہ سب سے ہوتے ہیں اور لوگ اس چکر میں پڑ جائیں کہ کون سا کبیرہ گناہ اور کون سا صغیرہ گناہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک کبیرہ اور صغیرہ گناہ کا مطلب یہ ہے جیسے چھوٹی چنگاری اور بڑی چنگاری، کہ آپ اپنے سامان کے اندر یہ چھوٹی چنگاری کو یہ سمجھ کر نہیں چھوڑ دیتے کہ چلو بھائی چھوٹی ہے یہ کیا کرے گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ چھوڑ کے تو دیکھو اپنے سامان میں چھوٹی چنگاری کو، پھر دیکھو کیا ہوتا. تو فرماتے ہیں کہ چھوٹی چنگاری بھی سارا کچھ جلا دیتی ہے اور بڑی چنگاری بھی جلا دیتی ہے. تو چھوٹی چنگاری، چھوٹا گناہ بعض اوقات وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے غضب کا ذریعہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایسی ناراضگی کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ انسان کے لیے بڑی تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو بلکہ بعض علماء کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہر وہ گناہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے، ہر وہ صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے جس صغیرہ کو صغیرہ سمجھا جائے، چھوٹا سمجھا جائے. فرماتے چھوٹا گناہ کیا؟ گناہ تو چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ تعالیٰ کی تو حکم کی مخالفت ہے، اللہ تعالیٰ کی تو ناراضگی ہے. اس لیے کوئی گناہ جو ہے وہ چھوٹا گناہ نہیں ہوتا. ہر گناہ اس کو بڑا سمجھو، ہر گناہ کو چھوڑنے کی فکر کرو، ہر گناہ کے اوپر استغفار کرو. پتہ نہیں کس گناہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی پکڑ آ جائے. اس لیے اپنے گناہ، اور یاد رکھیے دیکھو گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک گناہ وہ ہوتے ہیں جس گناہ کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، چلو ہمیں احساس ہے کہ گناہ ہے، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دے، ہم گناہ کی توبہ مانگ لیں. اس سے بڑا گناہ، خطرناک اور مہلک بڑا گناہ وہ ہے جس گناہ کے بارے میں یہ احساس نہ ہو کہ یہ گناہ بھی ہم نے کر لیا یا یہ گناہ بھی ہے. عموماً ہم یہ سمجھتے کہ جناب کسی کا ہم نے جو ہے چوری کر لی، گناہ کر لیا، ڈاکہ مار لیا، گناہ کر لیا، غیبت کر لی، اس کو ہم لوگ گناہ سمجھ لیتے ہیں، جھوٹ بولنے کو گناہ سمجھ لیتے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں، ہر شخص اپنی زندگی میں کہ گناہ یہ تو ہے گناہ، ان کے گناہ ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہت سارے گناہ وہ ہوتے ہیں جن کو ہم اور آپ گناہ سمجھتے بھی نہیں، یہ گناہ بھی ہو رہا ہے. عموماً یہ گناہ وہاں ہوتے ہیں جن کے مسائل ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے. مثال کے طور پہ عموماً اکثر ہمارے معاشرے میں عبادات کے اوپر زیادہ زور ہوتا ہے، عبادات کے اوپر ہمارے ہاں زیادہ زور ہے. ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر، اذکار، عمرہ ان کی فکر کرتے ہیں. سود کو حرام سمجھتے ہیں، رشوت کو حرام سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، سب چیزیں برحق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اپنے کاروبار میں جب ہم لوگ جا کر بیٹھتے ہیں اور کاروبار کے جن طریقوں کو ہم لوگ اپناتے ہیں اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے بڑے بڑے حکموں کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے حکموں کی مخالفت، واضح حکموں کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیع ما لم یحبس ہوتا ما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایسی خرید و فروخت سے منع فرمایا جس کے اندر انسان نے مال کے اوپر قبضہ نہ کیا ہو. چھوٹی سی بات، جس پر انسان نے مال کے اوپر کیا نہ کیا ہو، قبضہ نہیں کیا. جس پر قبضہ نہیں کیا اس پر آگے نہیں بیچ سکتے. اب آپ دیکھ لیجیے ہمارے یہاں یہ مسئلہ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا. معلوم ہوگا تو اس کی صورتحال کا علم نہیں ہوگا. علم ہوگا تو عمل کے معاملے میں ہم لوگ اس معاملے میں کوئی فکر نہیں کرتے. حالانکہ بالکل واضح حکم ہے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے بغیر حکم آتا ہے کہ وہ سیلی وائڈ ہو جاتی ہے شریعت کی نگاہ میں. وہ خرید و فروخت جو ہے وہ بالکل ناجائز ہو جاتی ہے شریعت کی نگاہ میں. آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں گیمبلنگ، سٹے سب اسی بنیادوں پر چل رہے ہیں. اسٹاک مارکیٹ کے اندر ایک قوم ہے جو پیسہ لگاتی ہے ہمارے ہاں، ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی، اور شارٹ سیل اس کے اندر ہو رہی ہے. بغیر شارٹ سیل کیا ہے؟ بغیر قبضے کے خرید و فروخت شارٹ سیل ہو رہی ہے. سیم ڈے ٹریڈنگ ہو رہی ہے. آج لیا فون پر بیچا، نہ قبضہ آیا نہ قبضہ گیا. یہ سب حرام ہے شریعت کی نگاہ میں. بڑے بڑے ہمارے بازار ان کاروبار سے. لیکن کیا ہے کہ ہم نے چند موٹی موٹی چیزوں کو تو دین کا ایک حصہ سمجھ لیا، لیکن زندگی کے اندر ہم جب جاتے ہیں، عملی زندگی کے اندر جب اترتے ہیں، تو ہم بہت بڑے بڑے حصوں کے اندر، خاص طور پہ تجارت میں، ملازمت میں اور معاشرت میں اور معیشت میں، گھروں کی زندگی میں، معاملات کی زندگی میں ہم لوگ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں آرام کام کر رہے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، اس جیسی مثالیں بڑی پڑی ہمارے معاشرے کے اندر. یہ سب حرام ہے. اس کے بارے میں علم بھی نہیں ہوتا کہ ہم حرام کر رہے ہیں. بھائی علم نہیں ہوتا تو توبہ کس چیز کی مانگے بھی؟ توبہ تو انسان کو اس کی مانگے گا جس کے بارے میں پتا ہوگا. تو پتہ ہی نہیں تو توبہ کس کی. آپ گھروں کے اندر آ جائیں، گھروں کی زندگی میں آئیں. اب دیکھیے چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. کنڈا لینا ہے، کنڈا بجلی نہیں لے لیتے ہمارے یہاں. کنڈا کھینچ لیا، بجلی لگا لی. 100% چوری. جیسے چوری کا پیسہ حرام، ایسے یہ بجلی اس طرح چوری کر کے جو وقت گزارا یہ بھی حرام. لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا عقل مندی کا کام کیا، پتہ نہیں اتنے دنوں سے کیوں نہیں کر رہے تھے. اتنا آسان کام ہے یہ. آرام سے اے سی بھی چل رہا ہے، فریج بھی چل رہا ہے، مشینیں بھی چل رہی ہیں، بجلی کا بل بھی کم آ رہا ہے. یہ نہیں سوچتے کہ یہ حرام کام کر رہے ہیں. یہ اللہ رب العزت جیسے چوری حرام ہے، سڑک پہ چلتے ہوئے انسان کا جیسا مال چھیننا حرام ہے، اس طریقے سے یہ چوری بھی حرام ہے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت قرآن میں لکھا ہے کہ ملازمت جو لوگ کرتے ہیں، اور ملازمت کرتے ہوئے، اور خاص طور پہ سرکاری ملازمت کا تو یہ ٹرینڈ یہی ہے، ہمارے یہاں کا شیوہ یہی بن چکا ہے کہ آپ کے اگر 8 گھنٹے ملازمت کا اوقات ہیں تو 5 گھنٹے کے بعد گھر پہ آ گئے. 6 گھنٹے کام کیا، 7 گھنٹے کام کیا، 1 گھنٹہ بچا لیے. عموماً یہی ہوتا ہے نا، آدھا گھنٹہ لیٹ گئے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ گئے. تنخواہ پوری 8 گھنٹے کی لے لی جو معاہدہ تھا، کام 7 گھنٹے کا کیا. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ معرفت القرآن میں کہ یہ بالکل جو 1 گھنٹہ اس نے کام کم کر کے پیسے پورے لیے ہیں، اس سے جو اس نے پیسہ کمایا، یہ بالکل اسی طریقے کا چوری کا پیسہ ہے جیسے کوئی انسان کسی کے گھر میں جا کے چوری کر کے آ جائے. اس کو تو چور کہتے ہیں لوگ جو گھر میں جا کے چوری کر رہا ہے. اس کو کوئی چور نہیں کہتا جو کہ ملازمت کے اندر ڈنڈیاں مار رہا ہے اور ملازمت کے اندر چوریاں کر رہا ہے، وقت کی چوری کر رہا ہے، پیسے تو پورے لے رہا ہے، کام کم کر رہا ہے. تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ یہ چوری ہے، واضح چوری ہے. پانی کے پمپ لگا لیے مین لائنوں کے اوپر، اب پانی چوری کر رہے ہیں. حدیث شریف میں آیا کہ جو انسان 1 درہم بھی حرام کا کھاتا ہے، 1 درہم حرام کا کھاتا ہے، اس کے لیے وہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی انسان 36 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے. یہ فرمایا، اتنا سخت وعید فرمائی ہے. فرمایا کہ جو انسان جو حلق سے لقمہ حرام مال کا اتارتا ہے، حرام کی کوئی بھی قسم ہو، رشوت کی، سود کی، چوری کی، ڈکیتی کی، جھوٹ بول کر مال بیچنے کی، کسی بھی کوئی بھی قسم ہو، جو انسان حلق سے 1 لقمہ بھی اتارتا ہے حرام مال کا، فرمایا کہ اس سے انسان کے جسم کے اندر جو گروتھ ہوتی ہے، جو نشو نما ہوتی ہے، یہ نشو نما
جہنم کا ایندھن ہے، حدیث شریف میں فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنا پیسہ کما لیا، اتنا پیسہ بچا لیا، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ رب العزت کی کن کن مصیبتوں، کن کن عذاب کو ہم دعوت دے رہے ہیں، کون کون سی مصیبتیں دستک دینے والی ہے انسان کے اوپر۔ عموماً آپ دیکھتے ہوں گے جو لوگ غلط تعلیم میں مبتلا ہوتے ہیں، عموماً مال وہی رہ جاتا ہے، مصیبتیں انسان پر آ جاتی ہیں۔ خود بیمار ہو گیا، خود حادثے کا شکار ہو گیا، گھر والے کسی مصیبت میں پھنس گئے، گھر والوں کو کوئی تکلیف ہو گئی، مال وہیں کا وہیں کھڑا، مال کو کچھ نہیں ہوا، انسان تباہی کا شکار ہو گیا۔ تو اسی کو فرمایا کہ دیکھو یہ استغفار جو ہے، اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے گھروں کی زندگیاں ہیں، ہم لوگ گھروں کے اندر رہتے ہیں، اپنی فیملیوں کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے اندر کتنے ہم سے ناجائز کام ہوتے ہیں، کتنے حرام کام ہوتے ہیں۔ کہیں والدین کے ساتھ ناانصافی ہو گئی، کہیں والدین کے حق تلفی ہو گئی، کہیں بچوں کی حق تلفی ہو رہی ہے، کہیں بیوی کی حق تلفی ہو رہی ہے، کہیں بیوی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کہیں بچوں کے ساتھ ظلم ہو گیا۔ یہ ساری کیا ہے؟ ہم لوگ اس کو، معاشرت کو تو ہمارے ہاں کوئی دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا، یہ تو سمجھا جاتا ہے بالکل دین سے خارج ہے، بالکل اس کو خارج سمجھا جاتا ہے دین سے۔ حالانکہ اس کے تمام احکامات ویسے ہی ہیں جیسے کہ شریعت کے دیگر حصوں کے احکامات ہیں، ایسے ہی گھر بار کی زندگی کے احکامات ہیں۔ عموماً ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ شوہر تو ملازمت کرنے چلا گیا ملک سے باہر، اپنی بیوی کو ماں باپ کی خدمت کے لیے چھوڑ دیا۔ آپ دیکھو اکثر جگہوں پر آپ کو یہ ہوگا، نظر آئے گا، تو خود تو وہاں ملازمت کر رہے ہیں کسی جگہ کے اوپر یا پڑھنے گئے میں، ان سے پوچھو کہ بھائی بیوی کو کیوں نہیں رکھا اپنے ساتھ؟ یہ تو میرے ماں باپ کی خدمت کرے گی۔ بیوی کا فرض تھوڑی ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، لڑکے کی ماں باپ کی خدمت کرنا اولاد کا فرض ہے، ماں باپ کی خدمت اولاد کا فرض ہے۔ بیٹا کرے گی، بیٹا خدمت کرے گا یا اس کی بیٹی خدمت کرے گی، بہو اس کا خدمت اس کا کوئی فرض نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جبرن یہ کام کروایا جاتا ہے، زبردستی یہ کام کروایا جاتا ہے، یہ کام حرام ہے، زبردستی کروانا حرام ہے۔ وہ خوشی سے کرے، اپنی محبت سے کرے، گھر کا ماحول اتنا صاف ستھرا ہے، گھر کا ماحول اتنا اچھا ہے کہ بہویں خود محبت سے خدمت کرتی ہے تو ٹھیک ہے کرے، لیکن ان پر کوئی زبردستی، ان کا کوئی حق روک کر اپنے ماں باپ کی خدمت لینا یہ بالکل حرام ہے، یہ ظلم ہمارے معاشرے۔ کتنے ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں نکاح اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ لڑکی سے کوئی اجازت نہیں لی جاتی، حالانکہ شریعت کا حکم ہے لڑکی کی اجازت سے نکاح کیا جائے، لڑکی کو بتایا جائے، یہاں تک اجازت دی ہے شریعت نے کہ شادی سے پہلے جن کا رشتہ آپس میں کیا جا رہا ہے، لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں اگر دیکھنا چاہیں، لیکن جو شریعت کا حکم ہے وہ تو عمل نہیں کیا جاتا، باقی دنیا جہاں جو خرافات کروا لیں۔ تو یہ کیا ہے؟ کبیرہ کبیرہ گناہ ہے جن کو کہ ہمارے معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، اور ایک عام زندگی کے اندر لوگ مبتلا ہیں اس طرح کے گناہ کے اندر، اور وہ گناہ ہو رہا ہے۔ توبہ کسی کی مانگیں گے جب کسی گناہ کو وہ گناہ نہیں سمجھ رہے؟ تو بھائی یہ ایک قسم وہ ہے، شریعت کے حکم یاد رکھیے، عبادات شریعت کا حکم ہے، معاملات شریعت کا حکم ہے۔ عبادات سے مراد نماز روزہ حج زکات، ٹھیک ہے، اس کے اندر مسائل ہیں شریعت کے۔ معاملات ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، روپے پیسے کے معاملات ہیں، خرید و فروخت کے معاملات ہیں، ملازمت کے معاملات ہیں، بے شمار مسائل ہیں زندگی کے، وہ ایک شریعت کا حکم ہے۔ اور اسی طریقے سے معاشرت ہے کہ رہن سہن کیسا ہو ایک کا دوسرے کے ساتھ، ہمارے طرز عمل سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، حدیث شریف نے اس کو فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، کامل مسلمان کی علامت فرمائی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں ان چیزوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کوئی سکھایا ہی نہیں جاتا، کوئی تربیت نہیں ہے۔ عموماً ایک ہمارے ہاں کا ایک عام رواج ہے کہ چل رہے ہیں، کسی نے سڑک کے اوپر چھلکا پھینک دیا، کسی نے سڑک کے اوپر گندگی پھینک دی۔ اب کہنے کو تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اگر کروڑوں کے شہر کے اندر ہر انسان نے دن میں ایک مرتبہ بھی کوئی گندگی سڑک پر پھینکی ہے تو آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے کروڑ کی تعداد اس کی پہنچ جاتی ہے، پورا معاشرہ تکلیف اٹھاتا ہے۔
ناجائز تجاوزات ہیں. آپ دیکھیے ناجائز تجاوزات، پورا شہر کیا پورا پاکستان بھرا پڑا ناجائز تجاوزات سے. ہر شخص نے کئی 10 زمین آگے کی کھینچ رکھی ہے. یہ کس کی زمین لی ہے؟ اس نے عوام الناس کے لیے ہے نا. یہ عام انسانوں کے فائدے کے لیے، عام انسانوں کی راحت کے لیے ہے کہ ان کے لیے چلنے میں، پھرنے میں، آنے جانے میں کوئی تکلیف نہ ہو. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کسی کی ایک بالی زمین بھی، ایک گز زمین بھی کہ کوئی انسان کسی کے ناجائز قبضہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی گردن میں اس طرح کی 70 زمینوں کا ہار گلے میں ڈالیں گے. لیکن آپ دیکھیے ہمارا آپ مزار قائد سے لے کر خیبر تک چلے جائیں، آپ کو یہ ناجائز تجاوزات نظر آئیں گے. اتنا اگر ہمارے پاکستان کی آبادی 15 کروڑ ہے، جتنی بھی ہماری آبادی ہے، اس میں سے ہر شخص محسوس یا غیر محسوس طریقے سے کتنی تکلیف اٹھاتا ہے اس ناجائز تجاوزات کی وجہ سے. ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں یہ صرف معاشرت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ خود اپنی ذات کے اندر گناہ عظیم ہے. کسی کو تکلیف پہنچانا زبردست گناہ ہے. آپ دیکھیے، لیکن چونکہ ہم لوگ ان کو عبادت نہیں سمجھتے، ہم لوگ ان کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے، اس لیے ان کو دین کا حصہ سمجھ کر بھی نہیں رہے ہو. یہ حکم ہے کہ آپ کپڑے صاف پہنو، آپ غسل کرو، آپ خوشبو لگاؤ. جہاں اس کے کرنے میں ثواب ہے، وہاں اس کے کرنے میں اس وجہ سے بھی بڑا ثواب ہے کہ آپ کو صاف دیکھ کر، آپ کو خوشبو والا دیکھ کر برابر والے انسان کو راحت ہوتی ہے. کسی کے برعکس اگر کسی انسان کے اندر سے بدبو اٹھ رہی ہو، کسی کے انسان کے اندر سے گندگی اس کے اندر ہو، برابر والے کو سخت تکلیف اور اذیت ہوتی ہے. نماز چھوڑنے کا گناہ کتنا ہے، نماز جماعت سے نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن حکم یہ ہے کہ منہ سے اگر بدبو آ رہی ہے، کوئی ایسی چیز کھا لی، لہسن پیاز وغیرہ کھا لیا جس کی بدبو آ رہی ہے، حکم یہ کہ آپ نماز جماعت میں مسجد میں مت جاؤ، تو ان کے برابر کے ساتھی کو تکلیف ہوگی. پتہ چلا کہ معاشرت ہماری شریعت کا کیا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بنیادی اہم ترین عنصر ہے کہ یہ اہم ترین چیز ہے معاشرت، جس کا ہمارے معاشرے میں اتنا فقدان ہے کہ ہم اس کو کوئی دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، اور یہ بھی نہیں سمجھتے ہم کہ ہم نے اگر کسی کے ساتھ کوئی حسن سلوک کر لیا تو یہ ہم نے کوئی نیکی بھی کر لی. حالانکہ عظیم عبادتوں میں ایک عبادت یہ فرمائی، ادخال السرور فی قلب المومن، مومن کے دل کے اندر خوشی داخل کرو، مومن کے دلوں کو خوش کرو. یہ ایک عظیم الشان عبادت ہے، عظیم الشان عبادت ہے، دوسرے مسلمان کے دل کو خوش کرنا. حدیث شریف میں آتا کہ ان تلقی اخاک بوجہ طلق او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر تم اپنے بھائی سے جب ملو تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو. کیا ہوگا؟ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا پیسوں کے بخیل ہوتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں مسکراہٹ کے بخیل ہوتے ہیں، ان کے منہ پہ مسکراہٹ نہیں آتی. حالانکہ سنت یہ ہے کہ تم ملو تو دوسروں کے ساتھ کس طریقے سے ملو، تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے. اب دیکھو سوچنے کی بات یہ ہے کہ مسکرا کر ملنے نہ ملنے سے کیا فرق پڑا مسکرا کر ملنے نہ ملنے سے. معاشرت کا ایک بہترین اصول بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ جب کسی سے ملاقات کرو اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرا آدمی آپ سے مل کر خوشی محسوس کرے. بس یہ بات، دوسرے کو خوشی ہوگی کہ اس نے یہ میرے سے محبت سے ملا. حالانکہ کتنی دیر کی اس نے ملاقات کر لی، 1 منٹ بھی نہیں لگا، آدھا سیکنڈ لگا ہوگا، لیکن آپ کی وہ چند سیکنڈ کی ملاقات جو ہے دوسرے مسلمان کا دل خوش کر گئی. اور ایک طریقہ یہ کہ آپ سپاٹ چہرے کے ساتھ ملیں، اس کو مل کر آپ سے کوئی خوشی نہیں ہوگی. صرف مسلمان کے دل کو خوش کرنے کے لیے آپ نے فرمایا مسکراتے چہرے کے ساتھ. تو بھائی یہ معاشرت کے اصول ہیں کہ آپ کے پاس کوئی آدمی آئے اور خوش ہو کر واپس جائے، آپ سے کوئی شخص ملے اور وہ خوش ہو کر آپ کے پاس سے چلا گیا، کسی مسلمان کے دل کو آپ نے خوش کر دیا، کسی مسلمان کے دل کو آپ نے راحت پہنچا دی، یہ عظیم الشان عبادت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ چند چیزیں ہیں عبادت کی. 5 شعبے میں نے عرض کی اس وقت آپ کے سامنے. ایک کیا ہے؟ عبادات، دین کے 5 شعبے بنیادی: عبادات، معاملات، معاشرت کا مطلب کہ معاملات کا مطلب کیا ہے؟ لین دین. معاشرت کا مطلب کیا ہے؟ عام انسانی رہن سہن. عام انسانی کیا ہے؟ رہن سہن.
یہ ہے معاشرت. اور حسن اخلاق، اخلاق جس کو کہا جاتا ہے، اخلاق کا مطلب کیا ہے کہ انسان کا طور طریقہ سنت کے مطابق ہے. کس کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے، گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، خاندان والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے محلے داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. یہ سب کے احکامات ہیں شریعت کے اندر. ہم لوگ ان میں عبادات کے ایک حصے کو تو لے لیتے ہیں، تو عبادات پر تو ہم نے زور دے لیا، ہمارے یہاں اہمیت بھی ہوتی ہے اس کی. باقی جو بقیہ شعبے ہیں زندگی کے، معاشرت ہے اور معاملات ہیں، اخلاق ہے، ان تمام چیزوں کو ہم لوگ بالکل ترک کیے ہوئے اپنی زندگی کے اندر. اور وہی ہم سے بے شمار گناہ سرزد ہوتے ہیں، بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہم سے سرزد ہو رہے ہوتے ہیں. ہم توبہ اس چیز کی مانگیں گے جس کے بارے میں پتا ہوگا، جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا توبہ کیا مانگیں گے. دین نام تو در حقیقت کسی ایک گوشے کا نہیں ہے کہ آپ نے ایک گوشے کو پکڑ لیا، دین پر عمل کر لیا. دین کا نام ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. آپ ان میں سے ہر چیز کو اپنا رہے ہوں، آپ ہر جگہ کے اوپر دین پر عمل پیرا ہوں، اور وہاں کہیں ان سے غلطی ہو جائے اپنے کام میں، کبھی لین دین میں غلطی ہو گئی، کبھی کسی کے ساتھ برتاؤ میں غلطی ہو گئی، کبھی ہمارے طرز عمل سے کسی بھائی کو تکلیف پہنچ گئی، کسی کا دل دب گیا، کوئی بات منہ سے ایسی نکل گئی جس سے کسی نے اپنی دل آزاری محسوس کی. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ان اقسام ہیں گناہوں کی جن میں سے ہر قسم کے اوپر انسان کو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. اسی کو فرمایا کہ یا قوم استغفروا ربکم، اے میرے قوم تم لوگ استغفار کرو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر اپنے رب سے تم لوگ توبہ مانگو. یرسل السماء علیکم مدرارا، تو فرمایا کہ آسمان تمہارے اوپر، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا اپنی رحمت کی استغفار کے بدلے میں. وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور اضافہ ہوگا تمہاری قوت میں دوسرے کی قوت کے ساتھ. یعنی مطلب یہ کہ ہر انسان دوسرے انسان کو تقویت پہنچا رہا ہوگا، تمہارے لیے ہر انسان مددگار ثابت ہو رہا ہوگا، معاون ثابت ہو رہا ہوگا. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، تم لوگ مجرم ہو کر مت پھرنا. مطلب یہ ہے کہ دیکھو اگر کسی معاشرے میں گناہوں کی کثرت ہوتی ہے تو نفسا نفسی پھیل جاتی ہے. نفسا نفسی کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی پڑی ہوئی ہے، اختلافات اور انتشارات پھیل جاتے ہیں. معاشرے میں ایسے اختلافات ہیں کہ کسی انسان کو کسی سے کوئی طاقت نہیں مل رہی، کسی سے کسی کو کوئی قوت نہیں مل رہی. تو کہنے کو تو انسانوں کی کثرت ہے، لیکن ہر انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا ہے. یہ ہوتا گناہوں کی وجہ سے. فرمایا کہ یہ ہوتا گناہوں کی وجہ سے کہ جب گناہوں کی کثرت ہوتی ہے ہر آدمی دوسرے انسان کے تعاون سے محروم ہو جاتا ہے. ہر آدمی اپنے اپنے چکر میں پڑا ہوا ہوتا ہے. ہر انسان اپنی تنہا زندگی گزار رہا ہے. کہنے کو تو ایک ہجوم ہے انسانوں کا چاروں طرف، لیکن دیکھا جائے تو ہر انسان تنہا ہے. مشکل کے وقت میں کوئی کام نہیں آ رہا، پریشانی کے وقت میں کوئی آگے نہیں بڑھ رہا. کہنے کو انسان تنہا ہے. فرمایا کہ یہ گناہوں کی کثرت ایسی چیز ہے جو انسان کو بھرے مجمع کے اندر بھی انسان کو تنہا کر دیتی ہے. جس معاشرے کے اندر حقوق ہوتے ہیں، جس معاشرے کے اندر دین ہوتا ہے، جس معاشرے کے اندر انسان دین پر عمل پیرا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہو، وہاں انسان اگر تنہا ہے، خاندان کا کوئی آدمی بھی ساتھ نہیں ہے، تب بھی وہ تنہا نہیں ہوتا، سب اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تب بھی سب اس کے ساتھ ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سب مسلمان ہیں. جیسا میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا آپ کو، تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے 2 ہی رشتے بیان کیے کہ وَمِنْكُمْ کافر وَمِنْكُمْ مومن، تیسرا کوئی نہیں ہے معاملہ. ایک مسلمان ہے، 2 قومیں ہیں اس دنیا کے اندر رہنے والی، ایک مسلمان اور ایک کافر، بس. اب مسلمان میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ تو کون سے علاقے کا مسلمان، کون سی صوبے کا مسلمان، کون سی قومیت کا مسلمان، کون سی زبان بولنے والا مسلمان، یہ کوئی تفریق نہیں. مسلمان مسلمان ہے، ہر خطے کا مسلمان. بس اتنی بات فرمائی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اب مسلمان ہونے کے بعد تم میں اگر کسی انسان کو ایک دوسرے پر کوئی برتری حاصل ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے اور کسی بنیاد پر نہیں. قومیت کوئی چیز نہیں، علاقائیت کوئی چیز نہیں، صوبائیت کوئی چیز نہیں، زبان بولنا کوئی چیز نہیں، سب مسلمان برابر. فرق ہے تو تقوی کی وجہ سے. اور آپ دیکھیں جس معاشرے میں اللہ کے دین کی فکر لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہاں آپ یہ بات دیکھو گے کہ لوگوں کے درمیان جوڑ زیادہ پیدا ہوتا ہے. جہاں گناہوں کی کثرت ہوتی ہے وہاں آپ دیکھو یا دین سے دوری ہوتی ہے، وہاں کوئی انسان کسی دوسرے کا ساتھ نہیں بن رہا ہوتا. آپ ایسے علاقوں کو دیکھو جن علاقوں کے اندر دین کا رجحان زیادہ ہے، جن علاقوں کے اندر
دین کا کام زیادہ ہے، وہاں پر کوئی کسی کا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، ہر انسان دوسرے کا مددگار اور معاون ہے، ہر آدمی دوسرے کو اپنا بھائی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں رہوں، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے لیکن پورا محلہ میرا بھائی ہے، پورا محلہ میرا خاندان ہے۔ یہ طاقت انسان کی کتنی بڑی ہے کہ کسی انسان کو یہ محسوس ہو کہ میں اس ماحول اور معاشرے میں تنہا نہیں ہوں۔ تو افتراق اور انتشار پھیلتا گناہوں کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قالوا یاہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ قالوا یاہود، کہا انہوں نے اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، آپ ہمارے پاس جو گواہی لے کر آئے ہیں اللہ کی، وما نحن بتارکی آلہتنا، اس کی بنیاد پر ہم اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑ سکتے جو ہم نے اپنے بت بنائے ہوئے ہیں، جو قوم عاد نے کہا حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ یہ قوم عاد جو تھی اپنے ڈیل ڈول میں بڑی اونچے قد آور قسم کے لوگ تھے، بڑے طاقتور قسم کے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو دلیل لے کر آئے ہیں، جو ہدایت لے کر آئے ہیں، جو رہنمائی لے کر آئے ہیں، اس رہنمائی کی بنیاد کے اوپر ہم اپنے ان معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ان بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے جو بت ہم نے بنا رکھے ہیں۔ وما نحن لک بمؤمنین، ہم آپ کے اوپر بھی ایمان لانے والے نہیں، تو محض ہم آپ کی بات کے اوپر اپنے بتوں کو چھوڑ دیں، آپ کی بات کے اوپر اپنے پرانے طریقہ کار کو چھوڑ دیں، یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا، اس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، انہوں نے کہا جب بھی کوئی اللہ کا نبی جاتا تھا نا اللہ کے دین کا پیغام لے کر، تو چھٹتے ہی یہ کافر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی آپ کو یا تو جادو ہو گیا، یا آپ جادوگر ہو، یا آپ کے اوپر جن چڑھ گیا، یا آپ پاگل ہو گئے یا دیوانے ہو گئے، کوئی الزام لگا دیا، کیونکہ ان کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی تھی کہ ہمارا طریقہ کار پرانا چلا آ رہا ہے بتوں کی پوجا کرنا، ہمارا طریقہ کار چلا آ رہا ہے بتوں کی عبادت کرنا، اور یہ اللہ کے نبی آ کر ہم کو روک رہے ہیں بتوں کی عبادت سے، تو ہم کیوں رکے بتوں کی عبادت سے؟ تو انہوں نے یوں کہا کہ آپ جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ اصل میں آپ ہمارے بتوں کی مخالفت کر رہے ہیں، اس لیے ان بتوں نے اپنی عبادت کرنے کی اللہ کی عبادت کی بات آپ نے کی اور بتوں کی عبادت کی بات چھوڑ دی، تو ہمارے ان بتوں نے آپ کو ایسا کر دیا جس کی وجہ سے آپ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ہمارے بتوں جو بت ہیں ان کا عذاب آپ کے اوپر نازل ہو گیا جو آپ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اور تم لوگ گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، میں صاف بری ہوں اس شرک سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، کہ تم لوگ سارے اپنے بتوں کو جمع کرو، پھر وہ سب میرے خلاف مجھے تباہ کرنے کی تدبیر کریں، مجھ کو مہلت نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، میرا بھروسہ اللہ پر ہے، یعنی میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ پر اپنا ایمان لے کر آتا ہوں، وہ میرا بھی رب ہے، وہ اللہ تمہارا بھی رب ہے۔ وما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، اب یہاں فرمایا ہود علیہ السلام نے آ کر پہلے تو یہ ان کو چیلنج کیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کا حکم اپنی طرف سے پہنچا رہا ہوں، اللہ کا حکم یہ میں اپنی طرف سے گھڑ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے اللہ کا حکم اپنی طرف سے گھڑا، تم مجھ کو تباہ کر سکتے تو تباہ کر کے دکھلاؤ، میں تو اللہ کا نبی ہوں، میری حفاظت در حقیقت اللہ رب العزت کا کام ہے، میں کوئی خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرنے والے۔ یہی بات آج بھی لوگ کہتے ہیں، جو لوگ کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچتا ہے۔ آج بھی لوگ ہمارے ہاں شرک میں مبتلا ہیں۔ ایک قسم تو ہمارے ہاں شرک کے لوگوں کی، شرک کرنے والوں کی وہ ہے جو بت ہیں، جو بتوں کی عادی عبادت کرتے ہیں، ہندو ہیں، بدھ مت کے لوگ ہیں، وہ تو باقاعدہ مسلمان ہی نہیں۔ ایک مسلمانوں کی قسم وہ ہے کہ جو بازارات پہ جا کے، قبروں پہ جا کے ان میتوں سے مانگتے ہیں، ان مردوں سے مانگتے ہیں اور انہی سے اپنی حاجت روائی کی بات کرتے ہیں، انہی کو اپنا داتا سمجھتے ہیں، انہی کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے ان مزاروں پر جائیں، ہمارے کراچی میں جائیں، کراچی سے باہر نکلیں، مختلف شہروں میں جائیں، آپ ذرا مزاروں پہ جا کر دیکھیں کہ بڑے بڑے اولیاء کرام رحمہ اللہ کا مزارات ہوتے ہیں،
ان کے مزارات پر کیا کیا خرافات ہو رہی ہوتی ہیں. کوئی ان سے جو ہے گناہ معاف کروا رہا ہے، کوئی ان سے اپنی حاجتیں پوری کروا رہا ہے، کوئی وہاں پہ چلے کاٹ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. یہ بھی در حقیقت شرک کی ایک قسم ہے. جہاں کہیں انسان غیر اللہ سے مانگتا، اللہ سے مانگتا اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، وہی شرک ہے. البتہ اتنی بات ہے کہ ایک چیز کی اجازت ہے، اور وہ ہے کہ کسی کے وسیلے سے دعا مانگنا، کسی اللہ والے کے وسیلے سے کسی سے دعا مانگی جائے. ہم جیسے دعا مانگتے کہ یا اللہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یعنی معاف اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. واسطہ ہم کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں. واسطہ ہم کسی اور بڑے بزرگ کو دے رہے ہیں، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی اور کو دے رہے ہیں، اور یہ اکرام میں سے کسی کو دے رہے ہیں. یہ واسطہ مانگنا تو جائز ہے، لیکن ان مردوں سے، ان میتوں سے، ان کے قبر پر جا کر ان سے مانگنا یہ تو بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. توسل الی غیر اللہ اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگنا یہ اسی طریقے سے حرام ہے. یہ شرک کی وہ قسم ہے جو عموماً مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اس میں آگے فرمایا کہ وما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی سواری ایسی نہیں کہ اس کی لگام اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو. وما من دابۃ، جتنے بھی چوپائے ہیں، جتنے بھی سواریاں ہیں، الا هو آخذ بناصیتها، مگر یہ کہ ان کی پیشانیاں، ان کی لگامیں ہاتھ میں اللہ کی ہیں. دیکھو جتنے جانور ہیں اللہ کے حکم کا تابع، جیسا حکم ہوگا ویسا چلے گا. انسان ہے اللہ کے حکم کا تابع، جیسا حکم ہوگا ویسا چلے گا. اور جتنی مشینی ایجادات ہیں وہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں. آپ دیکھو کتنی مشینیں ہیں، بالکل پرفیکٹ مشینیں ہوتی ہیں جس پر انسان سواریاں کرتے ہیں. ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں، آپ اور ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ فلانا جہاز ادھر گیا تو گر گیا، فلانا ادھر گر گیا. مشینیں ہیں بالکل صحیح سے اڑنے سے پہلے، اڑنے کے بعد پتہ نہیں کیا خرابی، جو خراب تباہ ہوگی. ریل گاڑی جا رہی ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. کاریں چل رہی ہیں، وہ ٹکرا گئی، کبھی نظر چوک گئی، کبھی ہاتھ سے غلطی ہو گئی، کبھی آپ سے نہیں دوسرے سے ہو گئی. جس کی جیسی موت اللہ تعالیٰ نے لکھ دی وہ موت ویسے آ گئی، جو تباہی لکھ دی گئی وہ تباہی آ گئی. بتلانے کا مقصد یہ ہے، یہی دعا سکھلائی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. یہ جو دعا سکھلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اس حقیقت کو بتلانے کے لیے ہے کہ ان مشینوں کے اندر کچھ نہیں رکھا، ان مشینوں میں کچھ نہیں ہے، ان چوپایوں میں کچھ نہیں ہے. یہ تمہارے حکم کے تابع ہیں، یہ تمہارے حکم کے تابع کیا اللہ نے کیا. انسان گاڑی چلاتا ہے، اس کے ماتحت گاڑی ہو گئی، لیکن کبھی وہی گاڑی جس کے وہ بریک اپنی مرضی سے لگاتا تھا اور اس کو رفتار اپنی مرضی سے تیز زیادہ کرتا تھا، کبھی وہی گاڑی اچانک چلتے چلتے سب کچھ فیل ہو جاتا. آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہ کام کیوں نہیں کر رہے، اور وہ جا کر کسی حادثے کا سبب بن جاتی ہے. وہی جہاز جس کے اوپر کہ انسان سفر کرتا ہے چلتے چلتے تباہ ہو گیا. کیوں ہو گیا کبھی پتہ چلتا، کبھی یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ کیوں ہو گیا. اللہ تعالیٰ یہ بتلاتے ہیں کہ در حقیقت کوئی چیز اس دنیا میں ایسی نہیں ہے جو تنہا اپنی مرضی کی مالک ہو اور ہمارے حکم سے باہر ہو. کوئی چیز ہمارے حکم سے باہر نہیں ہوتی، ہر چیز ہمارے حکم کے اندر ہے، ہر چیز ہمارے کہنے کے اندر ہے، اور ہم اس چیز کا مظہر تمہیں اپنی زندگی میں ہم دکھاتے رہتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ اتنی بات ہے کہ کوئی اس سے عبرت حاصل کرتا اور کوئی اس سے عبرت حاصل نہیں کرتا. تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر زمین پر چلنے والا جاندار اس کی لگامیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اس کی لگامیں اور باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی گرفت سے باہر نہیں. ہاں آزمائش انسان پر آتی ہے. آزمائش کیا آتی ہے؟ کسی انسان کو اچانک اللہ تعالیٰ مال و دولت زیادہ دے دیتے، کسی کو اچانک شہرت زیادہ مل گئی، کسی کو اچانک جو ہے وہ عہدہ کوئی بڑا مل گیا. اب یہ اس کی آزمائش ہوتی ہے. وہ متکبر بنتا ہے اس سے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اس نعمت کے اوپر. اگر وہ متکبر ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ امتحان میں فیل ہو گیا. اللہ تعالیٰ دنیا میں اونچائی بڑائی چھوٹائی بڑائی تو چلاتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ایک کو ملی اس نے اللہ کا شکر تو ادا نہیں کیا اور دماغ اس کا ساتواں آسمان پر پہنچ گیا، اس کا مطلب یہ کہ وہ فیل ہے، اس نعمت کا اہل نہیں جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی. اس کو وہ اپنا کمال سمجھ بیٹھا، اس کو وہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں سمجھتا.
ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب کوئی انسان تمہاری تعریف کیا کرے، تمہارے کسی کام کی تعریف کیا کرے، یاد رکھنے کی چیز ہے، فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی انسان تمہاری تعریف کرے، تمہارے کسی کام کی تعریف کرے، تمہارے کسی حرکت کی تعریف کرے تو زبان سے کہہ دیا کرو اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ کیا فرمایا کرتے تھے کہ زبان سے کیا کہا کرو؟ اللہم لک الحمد ولک الشکر، کہ یا اللہ آپ ہی کی تعریف، آپ ہی کا شکر ہے۔ تو فرماتے یہ پڑھ لیا کرو کہ تمہارے اندر تکبر نہیں پیدا ہوگا، کیونکہ آپ نے جب زبان سے یہ کہہ دیا کہ یا اللہ تعریف بھی آپ کی، شکر بھی آپ کا، یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ میرا کمال کہاں سے؟ یہ تو در حقیقت آپ کی لوگ جو تعریف کر رہے ہیں آج میری، وہ تو در حقیقت یا اللہ آپ کی تعریف ہے، کیونکہ خالق اس چیز کے آپ ہیں، دینے والے اس چیز کے آپ ہیں، پیدا کرنے والے اس چیز کے آپ ہیں، میں نے ان چیزوں کا پیدا کرنے والا، میں نے ان چیزوں کو اپنانے والا، یہ تو سب کچھ آپ نے دیا، میں کہاں سے کرنے والا ہوں؟ تو میری تعریف جو لوگوں نے کر دی میرے منہ پر، اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ یہ تو آپ کی تعریف ہو رہی ہے۔ تو فرماتے اس سے تکبر سے بچ جاؤ، ورنہ یہ تکبر فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو، بڑے بڑے انسانوں کو یہ تکبر تباہ کر ڈالتا ہے۔ بڑے بڑے انسانوں کو تکبر جو ہے یہ خناس دماغ تھا کہ یہ میرا کمال، یہ میرا ہنر، یہ میرا علم، اور یہ میرا یہ اور میرا وہ، فرماتے انسان کو تباہی کے دانے پہ پہنچا دیتے۔ تو اسی کو فرمایا کہ وما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کہ جتنے بھی چوپائے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں ان کی لگامیں اللہ تعالی انسانوں کے اس کی لگامیں در حقیقت اس کے ہاتھ، وہی اس کو پکڑنے والا ہے۔ ان رب علی صراط مستقیم، میرا رب تو در حقیقت ایک سیدھے راستے پر ہے۔ بس اتنی رہنے دیں، باقی کو وقت آ گیا، تو دعا فرما لیجیے اللہ تعالی ہمارے سب گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم کو قرآن کریم سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دین پر عمل کرنے کو آسان فرما۔ اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ ونسألک الغنى عن الناس ونسألك الغنى عن الناس۔ اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا۔ یا ارحم الراحمین ہم کو اپنی رضا عطا فرما، اپنے غضب اور اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔